ہم ان کے ساتھ نہیں رہیں گے، ہم ان کا ساتھ نہیں دیں گے۔ کیا وجہ ہے؟ کہ صرف حسد، صرف حسد۔ حسد یہ تفریق پیدا کرنے کا اور ساتھیوں کو ساتھی سے توڑنے کا سب سے بنیادی مرض ہے، بنیادی مرض ہے حسد۔ فرمایا حدیث میں وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، کہ بھائی بھائی بن کر رہو، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، ایک دوسرے سے نفرت نہ کرو، ایک دوسرے سے رخ نہ پھیرو۔ حسد کسے کہتے ہیں؟ حسد کہتے ہیں اللہ کی تقسیم سے اختلاف کرنا۔ یہ ایسا خلاصہ ہے حسد کا، اللہ کی تقسیم سے اختلاف کرنا۔ اے اللہ تو نے فلاں کو یہ چیز کیوں دی ہے، فلاں کو تو نے یہ چیز کیوں دی ہے؟ اس لیے آتا ہے روایتوں میں کہ حسد کرنے والے کی نیکیوں کو حسد ایسا کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو کھا کر خاک کر دیتی ہے۔ کیوں اتنی سخت سزا کیوں ہے حسد کرنے والے کی کہ اس کی ساری نیکیاں برباد ہو جائیں؟ اتنی سخت سزا کیوں ہے کہ حسد کرنے والے کی ساری نیکیاں برباد ہو جائیں؟ کی وجہ صرف یہ ہے کہ حسد کرنے والا اللہ کی تقسیم سے اختلاف کر رہا ہے، یہ براہ راست اللہ پر اعتراض کر رہا ہے کہ تو نے فلاں کو یہ چیز کیوں دی ہے۔ میرے دوستو، بزرگو، عزیزو، کام اللہ کا ہے، کام اللہ کا ہے، وہ جس سے چاہے کام لے لیں۔ کام اللہ کا ہے، جس سے چاہے کام لیں، اس میں کسی کو کوئی دخل نہیں ہے، کسی کو کوئی دخل نہیں ہے۔ کام اللہ کا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے کام کے لیے جس کو چاہتے ہیں خود منتخب کرتے ہیں۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ تعالیٰ خود چنتے ہیں فرشتوں میں سے بھی، انسانوں میں سے بھی، اپنے پیغام کو پہنچانے کے لیے، اپنے دین کو دنیا میں قائم کرنے کے لیے۔ یہ انتخاب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، یہ انتخاب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے دین کے کام کے لیے خود منتخب کرتے ہیں، اس لیے اس میں بندوں کو کوئی دخل نہیں ہے۔ ہمارے لیے ایسا فرماتے تھے اللہ تعالیٰ نے ابابیل سے کام لیا ابرہہ کے لشکر کو ختم کرنے کا، تو کیا ابابیل سے حسد کرو گے؟ صحابہ کرام کی ایک عجیب شان تھی، صحابہ کرام کا مزاج یہ تھا کہ اگر وہ کسی کو آگے بڑھتے دیکھتے یا کسی کے اندر کوئی خوبی ان کو معلوم ہوتی تو صحابہ، اللہ اکبر، بڑے صحابہ، کبار صحابہ چھوٹوں کی صحبت میں جا کر رہتے تھے۔ کبار صحابہ، بڑے صحابہ چھوٹوں کی صحبت میں جا کر رہتے تھے۔ اس کی بہت مثالیں ہیں روایتوں میں۔ 3 دن تک آپ فرماتے رہے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ یہ آدمی جنتی آدمی ہے۔ 3 دن تک اعلان ہوتا رہا کہ یہ آدمی جنتی آدمی ہے۔ عبداللہ بن عامر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ، انہیں خیال ہوا کہ جنتی آدمی ہے، اس کے عمل کو دیکھنا چاہیے اور اس کی صحبت میں رہنا چاہیے۔ ضروری بات عرض کر رہا، علماء کی صحبت، اہل اللہ کی صحبت، یہ ہر ایک کی ایسی ضرورت ہے جس طرح گناہوں کے ماحول میں رہنے اور گناہ گاروں کی صحبت کا اس طرح اثر پڑتا ہے، اس طرح اثر پڑتا ہے جیسے ایک لوہار کہ وہ بھٹی جھونک رہا ہو، اس کے بعد بیٹھنے والا بدبو، دھواں اور چنگاریاں، ان سب چیزوں سے بچ نہیں سکے گا، ان سب سے بچ نہیں سکے گا۔ اسی طرح
نیکوں کی صحبت میں رہنے والا خیر سے محروم نہیں رہے گا۔ یہ صحابہ کرام کا معمول تھا کہ اگر وہ اپنے سے چھوٹوں کو، اپنے سے بعد والوں کو، اپنے سے چھوٹوں کو، اپنے سے بعد والوں کو کسی خیر میں آگے بڑھتا دیکھتے تو ان کے ساتھ ہو لیا کرتے تھے۔ یہ نہیں میں کون ہوں یہ کون ہے، میں کب سے ہوں یہ کب سے ہے، یہ بات نہیں تھی، یہ بات نہیں تھی۔ میں ضروری بات ہے، صحابہ کرام کی اجتماعیت ایسی ہے، ایک صحابی ایسا نہیں ملے گا، ایک صحابی ایسا نہیں ملے گا کہ اگر کسی صحابی کو آگے بڑھایا گیا ہو تو کوئی ایک صحابی مدینہ چھوڑ کر چلا گیا ہو یا کام سے پیچھے ہٹ گیا ہو۔ خدا کی قسم کوئی مثال نہیں پیش کر سکتا اس کی، کوئی مثال نہیں پیش کر سکتا اس کی۔ 3 دن تک اعلان ہو رہا کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ یہ آدمی جنتی آدمی ہے۔ عبداللہ بن عامر بن العاص انہیں خیال آیا کہ چلو جا کے دیکھتے ہیں اس کے مجلس میں، اس کے گھر میں، اس کی نماز، اس کی تلاوت، اس کا مجاہدہ، اس کی صفات، اس کا مزاج، چلو ساتھ رہیں گے۔ روایت میں ہے کہ آ کر ان کے گھر میں رہنے کی اجازت مانگی کہ میں 3 دن آپ کے گھر میں رہنا چاہتا ہوں۔ فرمایا رہو۔ 3 دن ساری رات جاگے، ساری رات جاگتے تھے حضرت عبداللہ بن عامر بن العاص حضرت سعد کے عمل کو دیکھنے کے لیے کہ اس کی کیسی عبادت ہے، اس کی کیسی تلاوت ہے، اس کا کون سا وہ عمل ہے کہ اس کے جنتی ہونے کا اعلان دنیا میں ہو چکا۔ فرماتے ہیں 3 راتیں میں جاگا ان کے عمل کو دیکھنے کے لیے۔ یہ عشاء کی نماز پڑھ کر سوتے تھے، فجر کی نماز کے لیے اٹھتے تھے۔ میں نے ان کو پوری رات کوئی عبادت کرتے ہوئے نہیں پایا۔ دن بھر میں ان کے ساتھ رہا، کسی کی غیبت، کسی پر بہتان، کسی کی اچھی بری میں نے ان سے نہیں سنی۔ لیکن میں جتنا متاثر ہوا تھا ان کے جنتی ہونے کی خبر سے، وہ میرا سارا تاثر ختم ہو گیا، کیونکہ میں نے ان کو کوئی ایسا عمل کرتے ہوئے نہیں پایا جس سے میں سمجھتا کہ ہاں یہ آدمی اس عبادت کو ایسے جنتی ہے۔ فرماتے ہیں 3 دن کے بعد میں وہاں سے چل دیا، یہ سوچ کر کہ یہ آدمی کچھ نہیں کرتا اور یہ جنتی آدمی ہے۔ روایت میں ہے کہ حضرت سعد نے ان کو بلایا اور بلا کر یہ کہا کہ اے اللہ کے بندے، میرا معمول تو وہی ہے جو تو نے دیکھا ہے۔ یہ بات نہیں ہے کہ 3 دن سے میری آنکھ نہیں کھل رہی تہجد میں، میرا تو معمول وہی جو تو نے دیکھا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ اگر اللہ رب العزت نے کسی مسلمان کو کسی خیر سے نوازا ہے تو مجھے اس پر حسد نہیں ہے۔ یہ بہت ضروری بات ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمنی تلوار نکالی، فرمایا اس تلوار کو کون لے گا؟ حضرت عمر کھڑے ہوئے، پرانے ہیں، بڑے ہیں، ہجرت سے پہلے کے اسلام لائے ہوئے ہیں۔ فرمایا میرے بعد اگر نبی ہو سکتے ہیں تو عمر نبی ہو سکتے تھے، ساری صلاحیت ہے، سب سے پہلے کھڑے ہوئے، سبقت لے گئے، لیکن تلوار ان کو نہیں ملی۔ پھر فرمایا اس تلوار کو کون لے گا؟ حضرت زبیر کھڑے ہوئے، عرض کیا مجھے دیجئے، ان کو بھی نہیں دی۔ دونوں رشتہ دار، دونوں پرانے۔ یہ ہمارے لیے اصول ہیں جو میں کہہ رہا ہوں۔ دونوں رشتہ دار ہیں، دونوں پرانے ہیں، دونوں بڑی صلاحیت والے، بڑی استعداد والے، نہیں دی تلوار۔ پھر فرمایا کون اس تلوار کو لے گا جو اس کا حق بھی ادا کرے؟ یہ بات نہیں تھی کہ ہم پرانے ہیں ہم زیادہ حقدار ہیں، ہم بڑے ہیں ہم زیادہ حقدار ہیں، جو کام ہم کر سکتے ہیں وہ بعض والے نہیں کر سکیں گے۔ یہ بات نہیں تھی، بلکہ ابو بکر اور بلکہ عمر اور زبیر رضی اللہ عنہما یہ دونوں ڈر کر پیچھے ہٹ گئے کہ نہیں، حق ادا کرنا ہماری بس کی بات نہیں ہے۔
پہلے تو آپ نے اس کے بغیر فرمایا تھا کون لے گا، ہم نے کہا ہمیں دے دیجئے، لیکن اب کے جو سوال کیا آپ نے وہ سخت سوال کیا ہے کہ کون لے گا جو اس کا حق ادا کرے، ہم حق ادا نہیں کر سکتے۔ یہ کہہ کر یہ دونوں حضرت زبیر حضرت عمر رضی اللہ عنہما دونوں پیچھے ہٹ گئے۔ ان کے درمیان ایک صحابی بیٹھے تھے، ابو دجانہ۔ انہوں نے عرض کیا کہ ہاں یہ تلوار مجھے دیجئے، میں اس کا حق ادا کروں گا۔ ان دونوں کے ہوتے ہوئے آپ نے تلوار ان کو دے دی۔ اس تلوار کو لے کر نکلے مشرکین کی طرف۔ زبیر رضی اللہ عنہ کو خیال آیا کہ آخر ہمارے ہوتے ہوئے تلوار اسے ملی ہے، اس میں کوئی تو خیر ہے۔ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو دجانہ کے پیچھے پیچھے چلے اور دیکھ کر یہ کہا کہ اللہ جانے، اللہ کے رسول جانے کس سے کیا کام لینا ہے۔ میرے محترم دوستو عزیزو، حسد وہ ایسی تقسیم کرائے گا اور ایسا توڑ پیدا کرے گا کہ چونکہ یہ ایسا کام ہے دعوت کا کہ یہ ایک دوسرے کے تعاون سے چلے گا۔ اس میں حکم ہے، اللہ کا حکم ہے قرآن میں، تعاونوا علی البر والتقوی، کہ خیر کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کرو۔ دنیا کے کام ایک دوسرے کے مقابلے پر چلتے ہیں، دکان کے مقابلے میں دکان، ہوٹل کے مقابلے میں ہوٹل، ملک کے مقابلے میں ملک۔ آپ دیکھیں ساری دنیا میں جتنا ہنگامہ ہے یہ ایک دوسرے کے مقابلے کی وجہ سے ہے۔ لیکن دین میں کہ دین کا کام تو ایک دوسرے کے تعاون سے چلے گا۔ ایک دوسرے کا تعاون کرو، تقابل سے نہیں کہ ایک دوسرے کا مقابل ہو جاؤ، یہ نہیں، بلکہ ایک دوسرے کا تعاون کرو خیر کے کام میں۔ اس کا حکم ہے تعاونوا علی البر والتقوی، کہ خیر کے کام میں ایک دوسرے کا تعاون کرو۔ تو میں نے عرض کیا کہ اس تعاون کو حسد روک دیتا ہے کہ ہم ان کے ساتھ نہیں دیں گے، ہم ان کے ساتھ نہیں دیں گے۔ تعاون سے حسد روک دیتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ ایک بنیادی سبب آپس کی نااتفاقی اور تفرق کا وہ ایک دوسرے سے حسد کرنا ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ یہ بات صحابہ میں نہیں تھی کہ ہم بڑے ہیں یہ چھوٹے ہیں۔ ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما یہ طواف کر کے نکل رہے تھے مطاف سے، بیت اللہ کا طواف کر کے نکل رہے تھے باہر، اور ایک آدمی اپنی ماں کو پیٹھ پر لے کر طواف کرانے کے لیے لے جا رہا تھا۔ دیکھو جو مخلصین ہوتے ہیں نا وہ خیر کے متلاشی ہوتے ہیں، ہر وقت خیر کی تلاش میں، کہاں سے خیر مل جاوے، چاہے چھوٹوں سے مل جاوے مگر خیر مل جاوے۔ اللہ اکبر۔ کہاں ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما؟ ابو بکر تو وہ ہیں کہ ان کی صحبت کا انکار کرتے تو قرآن کا انکار کرے، یہ مقام ہے۔ اور نیکیوں میں کہ ان سے آگے کوئی نہ ملے گا۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ رات کو لیٹ کے دیکھ رہی تھی آسمان کا منظر، سارا آسمان ستاروں سے بھرا ہوا، جو سوچنے لگی اتنی بڑی تعداد ستاروں کی ہے، اس سے زیادہ کوئی چیز ہو نہیں سکتی، اس سے زیادہ اور کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ تو حضرت عائشہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اتنے یہ ستارے ہیں، کیا اتنی نیکی بھی کسی کی ہو سکتی ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، اتنی نیکیاں عمر کی ہیں، اتنی نیکیاں عمر کی ہیں۔ حضرت عائشہ فکر میں پڑ گئی کہ میرے ابا جی کا کیا ہوگا، جب اس سے زیادہ کوئی تعداد کسی چیز کی ہو نہیں سکتی اور یہ سب سے بڑی تعداد عمر کی نیکیوں کی ہے، تو میرے ابا جی کا کیا ہوگا؟ آپ سمجھ گئے کہ عائشہ اس وقت سوچ رہی ہے کہ پھر میرے ابا جی کا کیا ہوگا۔ آپ نے اے عائشہ تو ابو بکر کی نیکیوں کو پوچھ رہی ہے کہ ابو بکر کی تو اتنی نیکیاں صرف ایک رات کی ہیں۔ یہ نیکیاں ابو بکر کی
ابو بکر کی نیکیاں صرف ایک رات کی ہیں. یہ جب ہمارے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ عمر اور آل عمر، عمر اور عمر کی تمام آل اولاد آگے آنے والی، ان سب کی پوری زندگی کے اعمال اگر جمع کر لیے جائیں تو ابو بکر کی ایک رات کا مقابلہ نہیں کر سکتے. چنانچہ دونوں کے دونوں جب دیکھا کہ ایک آدمی اپنی بوڑھی ماں کو پیٹھ پر لے کر طواف کے لیے آ رہا ہے، ایک دوسرے نے کہا کہ چلو چلو واپس مطاف میں. یہ نوجوان اپنی ماں کو طواف کرائے گا، اس کی ماں کی خدمت کی وجہ سے جو رحمتیں نازل ہوں گی آسمان سے، اس کا چھیٹا ہم پر بھی پڑ جائے گا. آؤ واپس چلو اس کے پیچھے پیچھے. اللہ اکبر. کہاں ابھی باتیں؟ جو رحمتیں اس کی اس خدمت پر نازل ہوں گی ماں کو طواف کرانے پر، ہمیں بھی کچھ چھوٹے مل جائے گا. دونوں کے دونوں واپس پلٹے مطاف میں اور اس آدمی کے پیچھے چلتے رہے طواف میں. یہ اپنی ماں کے لیے دعا مانگ رہا تھا اور کچھ گنگناتا ہوا جا رہا تھا کہ میں اپنی ماں کے لیے ایسی سواری ہوں جو بدکنے والی نہیں ہوں. اپنی ماں کی ایسی سواری ہوں جو بدکنے والی سواری نہیں ہوں. حضرت عمر نے فرمایا پیچھے سے کہ تو اپنی ماں کو طواف میں جو دعائیں مانگ رہا، اس دعا میں عمر کو بھی شریک کر لے. یہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں. یہ نہیں ہم کون ہیں، یہ کون ہے، ہمارا کیا مقام، اس کا کیا ہے، ہماری کیا حیثیت، اس کی کیا ہے. تو یہ بات غور کرنے کی ہے کہ آپس کی اجتماعیت ہوتی ہے جب ایک دوسرے سے خیر کو لیا جائے. اس میں کیا خیر ہے، اس میں کیا خیر ہے، اس میں کیا خیر ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک یہودی کی جو ہے صلاحیت پر رشک کرتے تھے کہ اللہ نے اس یہودی کو صلاحیت دی ہے. کیا صلاحیت ہے؟ کہ یہ یہودی حساب میں بہت تیز ہے. کاش یہ مسلمان ہو جاتا تو میں اس کو اپنا سی اے بنا لیتا. یہ حضرت عمر فرماتے ہیں یہودی کیا ہو جاتا، اگر مسلمان ہو جاتا تو میں اس کو اپنا سی اے بنا لیتا، محاسب. مسلمانوں کے بیت المال پر ایک محاسب چاہیے، حساب داں، حساب جانتا ہو. سنو غور سے بات. ایک یہودی کے اندر ایک صلاحیت ہے، اس کی صلاحیت سے میں کیا فائدہ اٹھاؤں. کہ کاش یہ مسلمان ہو جاوے تو اسے میں بیت المال میں سی اے بنا دوں.